गुज़िश्ता रात हुकूमती टीम और तहरीक लब्बैक की क़यादत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो नतीजा खेज़ साबित हुए और सुबह ये खुशखबरी मिली कि तमाम मामलात जो हैं वो बखैर खूबी अंजाम पा चुके। इसके बाद जो धरने ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया और सिर्फ इस वक्त यतीम खाना चौक मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के गिर्द लोग जमा हैं। इर्द गिर्द के अतराफ़ के तमाम तर रास्ते खोल दिए गए हैं और ये भी इतलात हैं कि थोड़ी देर में साद रिजवी साहब को भी रहा कर दिया जाएगा। इस तमाम तर मामले में जो एक वादा था कि कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन अमजद खान न्याजी साहब ने पेश की। उसका जो मुसवदा था वो पेश हुआ। मुसवदा पेश होने के बाद अपोजिशन जमात ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने उस पर एहतजाज किया कि इसका मुसवदा और इसका मतन जो है वो अपोजिशन से शेयर नहीं किया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात जहाँ पर प्रोग्रामात में भी हम कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इजलास का बाइकाट किया, उसके अरकान इस इजलास के अंदर नहीं आए। तो ये है आज का हमारा मौजू कि आने वाले दिनों के अंदर हालात किस तरफ आप जाएंगे, इसके ऊपर करेंगे बात। क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और क्या गलतियाँ हुई जिससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान में नई पेशरफ्त का। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब जो करारदाद का मतन पेश किया गया है वो अमजद खान न्याजी साहब हैं। होना तो ये चाहिए था कि ख़ुद के वफाकी वज़ीर या ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस पूरी कैंपेन लेके उन्होंने आगे बढ़ना है इसको खुद असम्बली में आकर पेश करते तो दो तीन चीजें मंजर बदल आज तक समझ नहीं आई कि अगर आज एक दिन बाद असम्बली में ये होना था तो कल इमरान खान साहब को जल्दी कैसे तकरीर करने की। ये कम्प्लीटली रिवर्सल है इमरान खान साहब की सियासी से। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कोई शख्स अवाम के जज्बात और नफ्स से इतना मुख्तलिफ आदमी नहीं देखा जितना इमरान खान है। ये वो लोग हैं कि जो किसी तौर पर कितना भी बुरा समझते हों, लेकिन इस कौम ने एक नारा सुना गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। इसका और आप उस कौम को कह रहे हो कि तुम्हारी टेक्सटाइल की जो है वो बेलें जो है जवानी पर होंगी। इसका मतलब यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत जो है वो एटम बम से कम है। 1000 एटम बम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ये हमारी ये सेल हो जाएगी। अब जिन लोगों ने बचपन से ये सुना हो कि तुम्हें रसूल अकरम जो हैं वो अपने माँ से, बाप से, बहन भाई से अजीज होंगे, तो उसको बंदा कोई ऑफर करे कि भाई मैं सुबह तुम्हारी माँ को गाली दे दूंगा आके तो 50,000 का सौदा खरीद दिया करूंगा, तो क्या दुकानदार मानेगा? ये तुम्हारे बाप को दे दूंगा, ये तुम्हें ही दे दूंगा गाली यार, बाकी को छोड़ो। माँ बाप तुम्हें मुझे गाली निकालने दो, बड़ा बड़ा जी करता है गाली निकालने को, मैं तुम्हें गाली निकाल दूंगा लेकिन 50,000 का सौदा मैं रात को तुम्हारा खरीद लूंगा पक्का, वो नहीं होगा। तो ये ऐसी मंतक थी जो अमूमन लीडर ये कर गुजरते होते हैं लेकिन लीडर पेश नहीं करते करते। लेकिन और ये सब जो मुसवदा पेश किया गया, अगर आपने उसके मंदरजात मैंने पढ़े उसमें क्या चीज आपको ऐसी लगी कि जिसमें मजीद बेहतरी की होनी चाहिए? इसमें बहुत सारी बेहतरियां आ सकती हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब की सियासत जो है ना, ये भी एक और खान साहब नए बिल्कुल नए अपने स्टाइल से खेलते हैं ना, अलग खेलते हैं। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है कि जिसने कभी जिंदगी के अंदर अपने अलावा या अपनी पार्टी के अलावा किसी और को सोचा नहीं। ये जॉइंट कंसेंसस बहुत पहले किया जा सकता था। सही आपको पता है कि हमने उस वक्त भी कहा था कि इस इशू के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। ये पीपल्स पार्टी की जुर्रत है उन्होंने की है, वरना पीपल्स पार्टी का बाप था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो तो सल्लल्लाहु नबी ना करके शुरू करता था और आमीन करके खत्म करता होता था। उसकी तकरीर सुने कभी जाकर जो उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में किया, इमाम तैमिया को शगीर बोल रहा है वो उसको। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर एक तो यह कि रात काफी लंबी चौड़ी उनसे बात हुई। वो लोग जो थे आप देखें कि जितनी वो लाशें, मैं बताना नहीं चाहता, वो लेके बैठे हुए हैं, उतनी लाशों के साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाती। आपने एक दिन बाद ये करना था और आपको रियलाइज है, और तो बताते रहे थे कि ये मूवमेंट को तुम गलत असेस कर। ये जब गिनने पे आए कि उनके मदरसे कौन से बंद करने, पता चला मदरसा आई को नहीं, एक अमीनी का मदरसा बंद करके बैठ गए। इनको पता चला कि जिनके मौलवी कौन से बड़े मौलवी है ही को नहीं। हैरान है कि इनके हाथ पांव फूल गए। और मॉब में तो पेल्टिंग होती है, पत्थर उसको भी पड़ते हैं, पत्थर इसको भी पड़ते होते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक क्राउड बनता जा रहा। अब घबराए उस वक्त गए कि अगर ये 3-4 दिन और चलता तो किसी भी मजहबी ग्रोह जो था, वो सियासी,
उसके लिए गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती थी कि इस नाम के ऊपर उनके साथ इकट्ठे खड़े ना हो जाए। हाँ वो फजल रहमान होता, हुआ, हाँ वो ट्रेलर जुल्फार दिखाया होता, उन्होंने। हाँ वो कोई होता, सबने खड़े हो जाना। और अगर वो बन जाता तो सियासत मुकम्मल तौर पे किसी और ग्रोह के हाथ में चली जानी थी। तो ये खतरा था, एक सब बड़ा एक ये खतरा था, मतलब और बाकी इनका कोई खतरा नहीं था, ये खतरा खतरा नहीं था था। कि सियासत का रुख चेंज हो देखा ना, जाए। फजल रहमान इधर निकला था, अपना जमात इस्लामी निकला है। जमात इस्लामी निकले थे। अब एक मजहबी ग्रोह और साथ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, आप खुद सोचे, इनको तो इनके हाथ पांव भूल गए थे। जिस वक्त लोगों को ढूंढते फिर रहे थे ना कि हमारे वो करा, इनके साथ फूले हुए थे और बातें करते थे जी, हम वो देखे जी हमारे इतने बंदे थे, वो मार दिए गए, इनको ये क्या है, मार दिए गए, तो वो मार दिए गए, वो मिलिटेंट थे, ये तो मिलिटेंट नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने जिस तरह होके वो उसको किया है, और जल्दी ये एक दिन के अंदर चीजें बदली हैं। और ये एक सिर्फ एक शहर के एहतजाज से, हाँ, सिर्फ एक शहर के, कराची शामिल नहीं, पेशावर शामिल नहीं, लाहौर बाकी पिंडी शामिल नहीं, एक शहर के एहतजाज ने इनके हाथ पर था। अच्छा, अब सवाल पैदा ये हुआ कि जिससे आपने मुज़ाकरात किए वो तो कालदम तहरीके लब्बैक है, क्या आज की तारीख तक वो कालदम है? देखें, अगर कालदम नहीं है तो ये जो कालदम आपने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, इसका क्या बनेगा? ये भी आपने मायदे में का तो रूल ये है, ये जो इस रूल के तहत उन्होंने कहा है, जैसे वली खान की ANP कलदम हुई थी, अगर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करती है, किसी को समझती है, तो फिर उसको वो सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन में ले जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके हाथ कुछ करती है, लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली भी डिसॉल्व हो जाएगा अगर ये नहीं जाता। अगर जाएंगे कि इनका बाप सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पूरी जब तब वो जाकर अपना पैरवी करने जाएगी कलम तालिबान, ये सोच सकते हैं वहां खड़े होना? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकेगा, इनके वकील नहीं पहुंच सकेंगे, इनको दादा ही नहीं है, पता नहीं किस बात की। सबसे बड़ी बात है ना कि आप इश्क रसूल भी रखते हो और साथ कहते हो कि हम तो जनाब हमारा दुकान बंद हो जाएगी। इश्क रसूल तो सबसे ज्यादा है हमारे खान साहब में, और खान साहब को दावा किया हमारे वजीर। और व्यूअर्स, आज वही हुआ जिसको हुकूमत रोकना चाहती थी और जिसका खौफ था कि ये ना हो, अगर ये हुआ तो हमारा कोई इमेज अच्छा नहीं जाएगा। और आज पार्लियामेंट के अंदर वो जो तहरीके लबैक पाकिस्तान, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले बैन किया, उनके लोगों को शेड्यूल 4 में डाला, उनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया, फिर आज सारा कुछ वो वापस लिया, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट उनसे वादा किया कल रात किसी वक्त सुबह के वक्त कि हम आज 20 अप्रैल को जो मुआहदा था उनके साथ कि हम आज पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेके आएंगे। अभी जो रेजोल्यूशन आया है वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इससे मामलात बिगड़ेंगे, क्योंकि फ्रांस की हुकूमत से इस पे कोई बयान आ सकता है। मिसाल के तौर पे जो रेजोल्यूशन पेश किया गया है वो भी गवर्नमेंट ने थोड़ी अपनी तरफ से तो चालाकी करने की कोशिश की है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर की तरफ से है, लेकिन अच्छा मूव है ये भी कि ये चीज जो है वो पार्टी की तरफ से ना आए, जो पार्टी हुकूमत में है उसकी तरफ से ना आए। एक इंडिपेंडेंट लॉ मेकर हैं अमजद अली खान साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो है ये रेजोल्यूशन लेके आए हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो फ्रेंच मैगजीन है चार्ली एब्डो, जिसने ये कार्टून बनाए, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो अगली बात है जो डाली गई, और आई थिंक ये TLP की डिमांड थी कि ये डाले जाए, और वो ये था कि जो फ्रांस के सदर हैं एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने इनकरेज किया उन एलिमेंट्स को जो इस तरह की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे या कार्टून्स बना रहे थे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उनको इनकरेज किया, जिससे मुसलमानों के वो हुए जो एक अच्छा मुसलमानों की तरफ से तासुर अच्छा नहीं उसको लिया गया। और भी कहा गया कि इस हाउस में बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए इस हाउस में, कि जो फ्रांस के एम्बेसडर है उसको एक्सपेल किया जाए, और जो इस बात पे डिबेट होनी चाहिए कि फ्रांस के एम्बेसडर को एक्सपेल करना चाहिए, इस बात पे डिबेट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, स्पेशली फ्रांस, उनको इस मसले की हसासियत के बारे में बताया जाए कि ये कितना हसास मसला है, और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो बड़े फोरम्स हैं उन पे ये जॉइंटली लिया जाए। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए और जो जारी बात है उनको कोशिश भी करनी चाहिए थी और बनता भी था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान। गवर्नमेंट वो एक पार्टी तो नहीं है, रियासत है पाकिस्तान की बात है,
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو میٹر ہوتے ہیں وہ کسی پرسن، کسی گروپ یا کسی پارٹی کے غیر ضروری پریشر، انلیگل پریشر کی وجہ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، وہ ریاست اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. سو بیسیکلی جو کہا اس کی نگیشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پہلے کہا ہے اس کو ہم نگیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر ہے، اور اگر ہم نے نہ کیا تو پورے ملک کے اندر معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ ایک ریزولوشن ہے جو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ میں آیا. اب اس کو تھوڑا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کونز اور یہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، آپ نے گورنمنٹ نے یہ کہا سب سے پہلے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے انکریج کیا، سو اٹ مینس کہ یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو گئے. اب اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور وہ کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فرینچ فارن آفس اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دے اور فرینچ گورنمنٹ کو اسٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے پاکستان کے صدر جناب عارف علوی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ اسی طرح کے دے دی فرانس کے قوانین کے بارے میں. تو اس وقت تو پاکستان کا جو سفیر ہے فرانس میں موجود نہیں ہے، تو جو ہمارے وہاں چارج ڈی افیئرز تھے ان کو انہوں نے طلب کر لیا فرانس کی حکومت نے. انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ بات کیوں کی ہے ہمارے جو ہم قوانین بنا رہے ہیں. تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر جو ڈومیسٹک قانون سازی ہے اس پہ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ اس پہ ہماری سبکی تو ہوئی. پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم یورپین ممالک کو سینسٹائز کریں گے کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. ہاں کرنا چاہیے، جس حد تک آپ سمجھتے ہیں مناسب کریں، لیکن مسلمانوں کو بھی ساتھ، مسلم کنٹریز کو بھی سینسٹائز کریں گے. مسلم کنٹریز جو ہیں ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت 57 اسلامک کنٹریز ہیں. ہمارا جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، ہم تو ان کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ کشمیر کے اوپر اسپیشل فارن منسٹر کا سیشن کال کریں، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے سیشن کال نہیں کیا کشمیر کے اوپر فارن منسٹرز کا. اتنا تو ہمارا پریشر ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری حکومت یا یہاں پہ یہ جو جتھے ہیں، پرٹیکولرلی یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، یہ جو بینڈ جماعتیں ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لے گی؟ ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کارٹونز بنے ہیں، تو انہوں نے کس طرح رسپونڈ کرنا. ظاہر بات ہے رسپونڈ تو کیا انہوں نے، اور کرنا بھی چاہیے. مطلب کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے. ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے، لیکن ایک فورمز ہوتے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. طریقے سے آپ بتاتے ہیں، سینسٹائز کرتے ہیں، انفارم کرتے ہیں، اور ایک جو ڈپلومیٹک گلوبل نارمز ہوتی ہیں اس کے تحت آپ بات کرتے ہیں. لیکن ابھی کشمیر کے اوپر تو انہوں نے ہمیں بلایا نہیں تھا، ہمارا سیشن کال نہیں کی. تو کیا مسلم دنیا ہمارے کہنے پہ یہ کال کرے گی؟ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں. وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کو پریشانی ہے کہ میرا جو دائیں بازو کا رائٹ ونگ، وہ جو کنزرویٹو ووٹر ہے، وہی نہ بھاگ جائے گی. تو آج انہوں نے اپنے فیس بک پہ وہ سارے لیٹر لکھے جی کہ یہ دیکھیں میں نے OIC کے ہیڈز آف اسٹیٹ اور گورنمنٹس کو میں نے یہ لیٹر لکھے تھے، اور ہم نے اس طرح جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پرٹیکولرلی مسلم ورلڈ کو میں نے سینسٹائز کیا، اور میں نے OIC میں کہا، اور میں نے UN میں کہا، اور میں نے کہاں نہیں کہا. سو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو جو جائے گا وہ تو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب خود بڑے پریشان ہیں اس وقت کہ ان کا جو دائیں بازو کا ووٹر بیس ہے وہ سلپ نہ ہو جائے کہیں. اور پرٹیکولرلی شیخ رشید صاحب اور جو جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بڑی پریشان ہیں کہ اگر یہ اس ریزولوشن کے خلاف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب کہ یہ ساری جو TLP ہے اور لوگوں کے آگے آئے گا جی اچھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ریزولوشن کی مخالفت کی ہے، تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کو ووٹ بینک ٹوٹ جائے. اور اگر اس کے حق میں جاتے ہیں تو یہ ہوگا مخالف. یہ ساری یہ جو ڈسکشن ہے، حق میں چلے جائیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے پریشر آئے گا کہ بھئی یہ کس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں، PMLN اور باقی. پیپلز پارٹی تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئی نا، PMLN رہ گئی، اور باقی جو دائیں بازو کی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رہ گئی، یا MKM وغیرہ کچھ اور نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ رہ گئی. جو وقت گزرتا جا رہا ہے اب پاکستان کی عوام جو ہے ان کو سکون ہو رہا ہے کیونکہ دھرنے ختم ہو چکے ہیں، اور نائب امیر تحریک لبیک پاکستان نے آ کے اعلان کر دیا اپنے امیر کی طرف سے، اور لوگوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا، اور انہوں نے کنٹینرز بھی ہٹا دیے اور مرکز کی سڑکیں وغیرہ کھول دی انہوں نے وہاں پہ. کل شیخ رشید ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوپہر کو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی پریس کانفرنس جو ہے میں آپ کو آنے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہی اصل
اب مسئلے جو ہے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پریس کانفرنس میں بددیانتی شامل ہے۔ اور وہ کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مجھ سے آج بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جیت گئی، حکومت کا یہ ہو گیا، حکومت نے منوا لی اپنی بات۔ تو یہ اتنا زیادہ جو کلٹر ہے، اتنا زیادہ جو گنجل ہے نا، میں اس کو ذرا کلیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 مہینے پہلے حکومت اور تحریک لبیک کا جو مذاکرات ہوئے، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جی ایک نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی فرینچ سفیر کے خلاف، اور کہا جائے گا اس کو اس قرارداد میں کو پاکستان چھوڑ کے چلا جائے۔ حکومت نے وہ نہیں مانا۔ ایک اور معاہدہ ہوا، تحریری معاہدہ ہوا، اس کے اوپر بھی یہی شرط تھی۔ اب حکومت نے نہیں مانا، اور 12 اپریل کو جو حالات شروع ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سعد رضوی کو بھی گرفتار کر لیا اس کو۔ اب کل جو آج یعنی رات کو سحری کے وقت جو ختم ہوئے مذاکرات حکومت کے، مذاکراتی ٹیم کے اور تحریک لبیک والوں کے، تو 12 گھنٹے کے اندر اندر حکومت نے نہ صرف قومی اسمبلی کا اجلاس ہی بلایا بلکہ قرارداد بھی پیش کر دی۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک لبیک کا پہلے دن سے موقف تھا وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، اور جو حکومت نے نہیں کرنا تھا، جو کل یعنی 5 گھنٹے پہلے اس مذاکرات سے، یعنی یہ جو مذاکرات شروع ہوئے 10 بجے رات کو، تیسرا دور جو شروع ہوا، ان سے 5 گھنٹے بھی نہیں بلکہ 4.25 گھنٹے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس گر جائیں گی، یورپین یونین ہمیں بلیک لسٹ کر دے گی، ہم یہ کریں گے تو یہ کریں گے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور 4.25 گھنٹے کے بعد آپ نے ان مذاکرات پہ دوبارہ سائن کر دیا۔ 12 گھنٹے کے اندر اندر نیشنل اسمبلی کا سیشن بلا لیا گیا، 14 گھنٹے کے اندر اندر ایک پرائیویٹ بل پیش ہو گیا، اور اب اجلاس جو ہے جمعے تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس پہ بحث ہوگی آبویسلی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس قرارداد کا لیگل مطلب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ آپ قرارداد ہوگی، آپ فرینچ ایمبیسی میں دے آئیں گے، آپ کہیں گے ہماری نیشنل اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے، وہ جتنے اور کاغذ آتے ہیں فائل میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وہ فائل میں ڈال دیں گے، اللہ اللہ خیر سنا۔ تو یہ کام پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے 12 لوگوں کی جان لینا کیوں ضروری تھا؟ اس کے لیے ہزاروں لوگوں کو اپنا مارنا پیٹنا کیوں ضروری تھا؟ اس کے لیے پورے ملک کو جام کرنا، پہیا جام کی ہڑتالیں، شٹر ڈاؤن کی ہڑتالیں، یہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ کیا ہمیں ابھی تک گورننس نہیں آئی کہ ہم نے 100 گنڈے بھی کھانی ہیں، 100 پیاز بھی کھانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے خود ہی ملامت بھی کرتے رہنا؟ کل شیخ رشید کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، رات کو مذاکرات میں شریک تھے، فردوس عاشق اوان کی زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ ہسپتال کے اندر چلی گئی تھیں، لیکن کل بھی عثمان بزدار آپ کو نظر نہیں آئے فائنل مذاکرات میں، بالکل نظر نہیں آئے۔ 12 تاریخ سے ابھی تک عثمان بزدار کہیں پہ نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے عثمان بزدار کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ، میں مبشر لقمان، میں ان لوگوں میں سے شامل ہوں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن سانے میں بار بار شہباز شریف کا ذکر کیا، جنہوں نے بار بار رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے پنجاب کے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس ان کے بغیر احکامات کے کیسے فائرنگ کر سکتی ہے۔ تو اب جو ہے میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ پنجاب پولیس عثمان بزدار کے احکامات کے بغیر کیسے فائرنگ کر سکتی ہے۔ کچھ چیزیں جس میں آپ کو میں کلٹر ہٹاؤں، حکومت کتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ جی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، پر کلیم کر رہے تھے وزیر اعظم نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ایک اپنی حکمت عملی پیش کی کہ ہم کس طرح امت مسلمہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم اس کو لیڈ کریں گے، اس کے اوپر انٹرنیشنلی ہم یہ پریشر ڈالیں گے۔ وزیر نعرے بازی کرتے رہے کہ نہ کیس ختم ہوں گے، نہ کسی قسم کا سمجھوتا ہوگا۔ پھر ایسا ہوا کہ حکومت کو گھٹنوں کے بل سمجھوتے کے لیے آنا پڑا، ان سے ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہو رہا۔ تو 9 علماء دین کو ایک ثالثی کمیٹی کے طور پہ، اراکین کے طور پہ لے کے گئے، اور ان کی موجودگی میں جو ہے نا پھر وہ میٹنگ ہوئی۔ کل عدم اور دہشت گرد تنظیم سے تو مذاکرات نہیں ہوتے، تو حکومت نے کل رات کو جس سے مذاکرات کیے، کیا وہ کل عدم تنظیم نہیں تھی؟ کیا وہی تنظیم نہیں ہے جس کو حکومت نے دہشت گرد 5 دن پہلے ڈکلیئر کیا؟ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر حکومت ان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو ڈیل کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو پراپر ان کے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈانگ سوٹا کیوں نہیں کر رہی ہے ان کے ساتھ؟ حکومت مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت بلیک میل ہو گئی؟ کیا حکومت گوڑے ٹیک گئی؟ تو سوال کا جواب یہ ہے
کہ حکومت کو خود نہیں پتا اس نے اس کو بلیک لسٹ کیوں کیا. تو ابھی اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی سیاسی جماعتیں خود پریشان ہو کے بیٹھی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنا دائیں بازو کا ووٹر بچانا ہے یا ہم نے اپنی جو سیاست جو ہے وہ بھی کرنی ہے ساتھ. سو یہاں پہ آ کے عمران خان صاحب کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے. عمران خان صاحب خود ایز اے پرائم منسٹر اور ایز اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی وہ خود انوالو رہے ہیں معاشرے کو پیسو ریڈیکلائزیشن کرنے کے لیے. پیسو ریڈیکلائزیشن, ایکٹیو اس طرح نہیں کرتے لیکن پیسو ریڈیکلائزیشن کرتے ہیں, جس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ان کی باتیں اپیل کرتی ہیں, لوگوں کے دلوں میں وہ چلی جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ اس مزاج میں رہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. سو یہ جو وقت ہے اس میں یہ بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں پاکستان کے لیے. عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان, پولیٹیکل پارٹیز, سٹیک ہولڈرز, تمام انسٹیٹیوشنز کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, وہ واقعی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ سارا انٹرنیشنل پریس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا ٹائم رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت بحث چل رہی ہے, ملک کا بزنس سٹینڈ سٹل ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیں کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. یورپینز اور باقی سارے تیار بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کو پھر اس طرح کا جواب دیں گے. ابھی تک تو ہم نے فرینچ کو اور باقی ممالک کو یہ ایشور کرایا ہوا ہے, میری سکس سینس کام کرتی ہے اور یہ ظاہر بات ہے ڈپلومیٹک نارمز بھی یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایشور کرایا ہوگا فرینچ کو کہ یہ ہماری کمپلشن ہے, دائیں بازو کے یہ لوگ ہیں ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اگر ہم نے یہ ریزولوشن نہ لایا تو ملک کے اندر کیوس اور انارکی اور لالسنس آ جائے گی. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جو اخباریں ہیں وہ ایک اور جو ہے وہ چیز چلا رہی ہیں کہ جی بہت سارے جو ہیں کیا نام ہے فرانس کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ آلریڈی ملک چھوڑ چکے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ایک پروپیگینڈا ہے. سو یہاں پہ آ کے ہمیں یہ کنکلوڈ کرنا ہوگا کہ ایک نیشنل لیول کی ڈیبیٹ چاہیے, نیشنل لیول کی ڈیبیٹ چاہیے جس میں فار ایور یہ مسئلے کو حل کریں. اور پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میچور پارٹیز ہیں, یہ ان کا ایک گلوبل انڈرسٹینڈنگ بھی ان کو ہے اور یہ اتنی پولرائزڈ ہیں اور ہم جب بھی ٹی ایل پی کا دل کرتا ہے, جب یہ اسلامسٹ جو فنڈامنٹلسٹ جماعتیں ہیں جب ان کا دل کرتا ہے, میڈیا ہو, سیاسی جماعتیں ہوں, ادارے ہوں, یہ سب کو نیچا دکھا دیتی ہیں. اور آج تک ٹی ایل پی نے کبھی, جب سے وہ حکومتوں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے, وہ کبھی ناکام نہیں ہوئی. انہوں نے جو اپنا موقف رکھا, جو انہوں نے پرسپیکٹو رکھا, اس پرسپیکٹو کے اوپر وہ آتی ہیں, حکومتوں کو وہ ماننا پڑتا ہے. سو حکومتوں نے کیا ہر 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 8 مہینے بعد اسی طرح سبڈیو کرنا ہے, جھکنا ہے ان کے آگے, ان انتہا پسند تنظیموں کے اندر. بیسیکلی یہ حکومت تو نہیں, یہ تو پورا ریاست جھک جاتی ہے نا ان کے آگے, یہ تو پوری کی پوری ریاست ایک جھک جاتی ہے ان کے آگے, اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم ان کے زیر اثر ہو جاتے ہیں, زیر سایہ ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ ہم ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. سو یہ ایک بڑی گمبھیر سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے. گورنمنٹ نے ریزولوشن تو پاس کرا لیا ہے, پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں, جمعے تک اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. انہوں نے کہا ہے جناب جمعے تک جب ڈیبیٹ ہو جائے گی پھر دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی آئی نہیں اور پی ایم ایل این نے تو بڑی سخت وہاں پہ مخالفت بھی کی ہے گورنمنٹ کی, اور سننے میں آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کولیکٹیولی, پی ڈی ایم سے مراد وہ 8-9 جماعتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اور چھوٹی چھوٹی نیشنلسٹ پارٹی ہیں جو کہتی ہیں ہم اس ریزولوشن کی حمایت کریں گے کہ فرانس کو سفیر کو نکالا جائے. امید یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کی رکاوٹ ڈالے گی اور یہ بچیں گے, لیکن پی ٹی آئی کو اس کی پھر پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑے گی, اور وہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہوگی دیٹ کوڈ بی ان ٹرمز آف لوزنگ پولیٹیکل کیپٹل, losing electoral majority in next elections, losing or a kind of bashing on ideas کہ یہ جو جماعت ہے یہ تو اس نے تو ناموس رسالت پہ کام ہی کوئی نہیں کیا, اس نے تو مخالفت کر دی, کیونکہ جتنی پاکستان میں اللٹریسی ہے, جہالت ہے, لوگوں کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ساری جماعتوں, جس طرح عمران خان نے کل کہا میرا بھی وہی مقصد ہے جو ٹی ایل پی کا مقصد ہے,
لیکن لوگ تو نہیں سنیں گے اس کی. انہوں نے کہا اس نے مخالفت کی ہے. سو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. پی ایم ایل این مجبوراً اس کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ پی ایم ایل این کو یہ پرابلم ہے کہ اگر پی ایم ایل این بھی اس کی سپورٹ اس کی مخالفت میں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہ بھیجا جائے سفیر کو, تو چانسز یہ ہے کہ پی ایم ایل این کل کو پنجاب میں الیکشن بھی ہار سکتی ہے. سو یہ بڑی جو ہے وہ ٹرکی ڈائنامکس اس وقت پاکستان میں ڈیولپ ہو چکی ہیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتیں اس کرائسس میں سے اپرچونٹی نکالنے کے چکر میں ہیں. لیکن جو سب سے ڈیفیکلٹ اور ورسٹ پوزیشن میں پھنسی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی بینگ اے رولنگ پارٹی. اور وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ریزولوشن کی سپورٹ جو ہے وہ مخالفت کرنی ہے, وہ اس لیے کہ انہوں نے پولیٹیکل کرائسس خود جنریٹ کیا, انہوں نے جو کنسنسس تھا وہ ہونے نہیں دیا, انہوں نے اکراس دا بورڈ جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا, اور اپنی مرضی سے یونیلیٹرل فیصلے کرتے ہیں, اور جو مرضی دل کرتا ہے وہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. اور مزے کی بات ہے ان کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ, اور پارلیمنٹ میں میجورٹی بھی نہیں ہے. سو لیٹس ہوپ ہاؤ وی اینڈ ہیئر. اب دیکھنا ہے جمعے کو کیا ہوتا ہے. آل آئیز آر آن فار فرائیڈے. جمعے پہ ساری نظریں جو ہیں وہ اٹکی ہوئی ہیں. جمعے کو یہ ریزولوشن لے کے آ گئے ہیں, جمعے کو جمعہ بھی ہوتا ہے, سارے ملک میں ایک ماحول بھی ہوتا ہے, چھٹی بھی ہوتی ہے. لیٹس سی ہاؤ وی گیٹ دیر اینڈ what comes out of it.